اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 1002 پر در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ، یعنی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال، اگر روزہ دار جانتا ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا، ترک کر دینا گناہ نہیں ہے۔ اقرا سے مراد یہی ہے۔ اور نقصان عقل اور جہاد یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور قصداً 4 پڑھیں اور 2 پر قادہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔ اور 2 رکعت پر قادہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ اور جہالتاً یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نماز پڑھی تو اس نماز کا پھیرنا بھی واجب ہے، یعنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج تک جتنی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں ان کا حساب لگا کر 4 رکعتی فرض کی جگہ قصر کی نیت سے 2 فرض لوٹانے ہوں گے۔ ہاں، مسافر کو مقیم امام کے پیچھے فرض 4 پورے پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں اور وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی، مسافر ہی کہلائے گا اور مسافر کے احکام رہیں گے۔ اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر کے متعلق ضروری احکام کی تفصیل بہار شریعت حصہ 4 کے باب نماز مسافر کا بیان، اس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اور رسالہ مسافر کی نماز کا مطالعہ فرمائیں۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھے۔ مسافر نے ضحوہ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر دوران سفر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم نہ آئے گا، مگر گناہ ضرور ہوگا اور روزہ قضا کرنا فرض رہے گا۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو اگر کفارے کی شرائط پائے گئے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے تھے، اسے لینے واپس آئے اور اب اگر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ بھی واجب ہے شرائط پائے جانے کی صورت میں۔ اگر دوران سفر ہی توڑ دیا ہوتا تو صرف قضا رکھنا فرض ہوتا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ کسی کو روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ
تو توڑ سکتا ہے، مگر صبر کیا تو اجر ملے گا۔ سانپ نے ڈس لیا، جان خطرے میں پڑ گئی تو روزہ توڑ ڈالے۔ جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفل روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس پر گزشتہ رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے، اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ اگر وقت گزرتا گیا، قضا روزے نہ رکھے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اب قضا روزے رکھنے کی بجائے پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لیں، قضا بعد میں رکھ لیں۔ بلکہ اگر غیر مریض اور مسافر نے قضا کی نیت کی، جب بھی قضا نہیں ہے بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا اور کوئی نیت کرے کہ نہیں میں پچھلے رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تو اس کی نیت کافی نہیں ہے، وہ پچھلے کے نہیں ہوں گے، وہ اسی رمضان کے ہی روزے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہے، جان چلی جانے کا خوف صحیح ہے، یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ فقہائے کرام نے روزہ نہ رکھنے کے لیے جو رخصتیں بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی داخل ہے کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس گمان غالب کے حصول کی تیسری صورت کسی مسلمان حاذق طبیب مستور یعنی غیر فاسق ماہر ڈاکٹر کی خبر بھی ہے، لیکن فی زمانہ ایسے ڈاکٹرز کا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اب ضرورت زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی قابل اعتماد فاسق یا غیر مسلم ڈاکٹر بھی روزہ رکھنے کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے اور روزہ ترک کرنے کا کہے، اور مریض بھی اپنی طرف سے ظن اور تحری یعنی اچھی طرح غور کرے جس سے اسے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا ہی سمجھ آئے، تو اب اگر اس نے اپنے ظن غالب یعنی مضبوط سوچ پر عمل کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا یا روزہ نہ رکھا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی اس پر لازم نہ ہوگا، مگر قضا بہر صورت ضرور فرض ہے۔ اور تحری کہتے ہیں غور کرنا، سوچنا۔ تحری میں یہ بھی ضروری ہے کہ مریض کا دل اس بات پر جمے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ خواہ مخواہ روزہ توڑنے کا نہیں کہہ رہا، اور اس میں بھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک سے زائد ڈاکٹر سے رائے لے لے۔ کوئی ایسی بیماری ہے، اس بیماری کے حوالے سے ایک تو اس کا اپنا ظن غالب ہو، اور دوسرا ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بجائے چند اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لے۔ وہ اگر کہیں گے واقعی آپ کا مرض ایسا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بڑھ جائے گا، یا آپ بیمار ہو جائیں گے، یا جان چلی جائے گی، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح اور بھی روزہ نہ رکھنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ جب یہ وجوہات پتہ ہوں گی کہ کن صورتوں میں روزے کی رخصت ہے، تو پھر انشاءاللہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی اور بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ کئی لوگ اپنی طرف سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، حالانکہ اس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس متعلقہ بیماری جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کا یاد ہونا ضروری ہے، سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، کہ جس سے ہمارے روزے میں یا رمضان میں کوئی ایسا فرق نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی العالمین۔